آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے ایک بہترین افسانہ، ایک ایسا افسانہ جو عورتوں کے خواہشات اور جذبات کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اس افسانے کا نام ہے خواہش خاطر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لالی کے اسکول کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد 11ویں میں داخلہ لینا چاہا، لیکن ماں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اگلے سال تیری شادی ہے، اب نام لکھوا کر کیا کرے گی؟ لالی اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اسے بچپن کی بات یاد آنے لگی جب اس سے کہا جاتا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گی؟ تو لالی فوراً بول پڑتی تھی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، علاج کے لیے دور جانا پڑتا ہے۔ لالی کے والد کی موت چند مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں ایسے بیمار پڑے کہ دوبارہ ان سے اٹھا نہ گیا۔ 2 دن کے اندر ہی دنیا سے چل بسے۔ لالی نے اپنی ماں سے کہا، ماں ابھی تو مجھے پڑھنا ہے اور ڈاکٹر بھی تو بننا ہے۔ ماں نے غصے سے کہا، ہاں تیرا باپ تیرے لیے روپے کا پیڑ لگا کر گیا ہے جو تیری اب پڑھائی میں خرچ ہوگی۔ چپ چاپ میری بات سن، اب سے تو اسکول نہیں جائے گی، گھر کے کام کاج سیکھ لے، وہی تیری سسرال میں کام آئے گی۔ پڑھائی لکھائی میں کیا رکھا ہے، صرف پیسے ہی تو خرچ ہوتے ہیں۔ اسکول کالج ہم غریبوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف امیروں اور مہاجنوں کے لیے ہے بس۔ لالی آخر میں غمزدہ ہو کر کمرے میں چلی گئی اور ماں کو منانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی۔ لالی کی عمر صرف 15 سال تھی، لیکن نہایت ذہین اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے پورے گاؤں میں اچھی سمجھی جاتی تھی۔ لالی نے تھوڑی ہمت سے کام لیا اور ماں سے کہا، ماں اگر میں پڑھ لکھ لوں گی تو گاؤں کا بھلا ہوگا، پھر کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں نے فوراً جواب دیا، گاؤں والوں سے ہمیں کیا مطلب، کوئی ہمارا تو بھلا نہیں کرتا، کھیت رہن پر رکھا ہوا ہے، کوئی اسے چھڑا دے، زیادہ قیمت بھی تو نہیں دینا ہے، ہم اس وقت لاچار ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سنتا۔ لالی نے کہا، ماں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہی رہتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے، تم پریشان نہ ہو، آپ مجھے 2 سال اور پڑھنے دیں، اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ ماں نے سیدھا سا جواب دیا، اگر پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے سسرال والوں سے کہنا کہ وہ تمہیں پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، یہاں پر خرچ کرنے کو ایک رتی بھی نہیں ہے اور پڑھنے کی بات کرتی ہے۔ لالی کی شادی ایک شہر سے قریب گاؤں میں طے ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے سسرال والوں کے متعلق مختلف خیالات آنے شروع کر دیے تھے۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ لڑکا 12ویں پاس ہے اور شہر کے ایک بڑی سی دکان پر لیکھا جوکھا کا کام کرتا ہے۔ گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر میں 2 نند، ایک جیٹھانی، بچے، ساس سسر ملا کر کے کل 10 لوگ ہیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں کہ نہیں، اگر پڑھائی کے لیے کہوں گی وہ مانیں گے کہ نہیں۔ تبھی ماں نے آواز لگائی، لالی۔ لالی اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آئی اور ماں کے پاس چلی گئی۔ دھیرے دھیرے شادی کا وقت قریب آنے لگا۔ لالی کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پریشانی کے عالم میں وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے تسلی دینی شروع کر دی کہ ارے اگر تم اپنی پڑھائی کو مکمل نہیں کر پا رہی ہو تو کیا ہوا، اپنے سسرال میں کر لینا۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ ارے جب مرد غلام بن جائے تو عورت کیا کچھ نہیں کروا سکتی ہے۔ لالی کو یہ بات ٹھیک لگی کہ جب مرد میرا کہا مانے گا تو وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں گی، لیکن اسے یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ اگر وہ تیار نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ لالی نے اپنے سب سے قریبی سہیلی
ریشما سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہوئی۔ ریشما نے پوچھا، اچھا تمہارا مرد کیا کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ شہر میں کسی بڑی دکان پر لیکھا جوکھا کا کام کرتا ہے۔ ریشما نے کہا کہ اگر وہ ذرا بھی سمجھدار ہوگا تو وہ تمہاری پڑھائی کے لیے ہرگز منع نہ کرے گا۔ لالی نے اپنا دل مطمئن کر کے اپنی قسمت کو خدا کے بھروسے چھوڑ دیا اور کہا کہ اب تو اوپر والا ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ شادی ہو گئی۔ لالی دلہن بن کر جب سسرال آئی تو اس نے سب کے دلوں کو جیت لیا۔ ساس سسر لالی سے خوش رہتے تھے، شوہر بھی لالی سے کافی خوش تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں آگے پڑھائی کرنا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ شوہر اس پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک بار ماں اور بابو جی سے بات کر لی جائے تو اچھا ہے۔ جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو تمام لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اس بات پر لالی بہت خوش ہوئی اور خدا کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ابھی نئے داخلے کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے لالی اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے لگی اور تیاری بھی شروع کر دی۔ لیکن گھر کے کام کاج میں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے اندر تھکان محسوس کرتی تھی۔ پڑھائی میں من کم لگتا تھا۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے صرف ایک جیٹھانی تھی، لیکن وہ بھی کئی دنوں سے لگاتار بیمار رہنے لگی۔ داخلہ امتحان کا وقت قریب آیا تو لالی نے اس امتحان کو پاس کیا۔ اب داخلے کی شروعات ہونی تھی۔ شادی سے لے کر داخلے تک تقریباً 8 مہینے کا وقت گزر گیا۔ داخلے کے 2 مہینے پہلے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ پیٹ سے ہے۔ لالی کو اب اپنی پڑھائی سے زیادہ اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کی فکر ہونے لگی۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اب زیادہ تھکان محسوس کرنے لگی۔ وہ پڑھائی کے متعلق پش و پیش کا شکار ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ اپنے داخلے کی تاریخ کو بھی بھول گئی۔ پاس کرنے کے باوجود اسے پڑھائی کی کوئی فکر نہیں رہی۔ اب وہ اپنے گھر والوں اور اپنے بچے کی فکر میں گم ہو کر رہ اور ڈاکٹر بننے کا خواب جو اس نے بچپن سے دیکھا تھا، وہ خواب دل میں کہیں دب کر رہ گئی۔